آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 16 اکتوبر 2022 کو بمطابق 19 ربیع الاول 1444 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 64 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہمارے استاد مفتی اکمل صاحب سے ریلیٹڈ ہے، حفظہ اللہ تعالی۔ استاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1996 میں واہ کینٹ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماعی اعتکاف ہوا تھا، آلموسٹ 500 پلس اس ٹائم لوگ اس میں ہوتے تھے، بہت بڑی مسجد میں، تو اس میں ہم نے بھی ان کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ وہ اعتکاف کروایا کرتے تھے، اس میں درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے ان سے ایک عقیدت اس وقت سے تھی۔ اس وقت تو خیر وہ بھی آپ سمجھ لیں درس نظامی میں انہوں نے ابھی داخلہ بھی شاید نہیں لیا تھا، اور بعد میں پھر ایک 99 میں ملاقات ہوئی، ایگزیکٹ اس رات جس رات وہ پاکستان فائنل ہارا تھا ورلڈ کپ کا آسٹریلیا سے، آخری رات تھی۔ اس کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر جب کیو ٹی وی شروع ہوا تو وہ اس پہ چلے گئے، تو مجھے پتا تھا کہ ان کی جتنی سپیکنگ پاور ہے وہ میڈیا میں سروائیو کریں گے، اور دیکھ لیں ماشاءاللہ آج 21-22 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے میڈیا میں۔ تو اسی ربیع الاول شریف کے اندر 1444 ہجری میں ان کا ایک ویڈیو کلپ اگلے دن ایک بھائی نے چلایا، تو بائی چانس میں سن رہا تھا، میں نے دیکھا نہیں، آواز پہچان لی، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا، یہ جو مروجہ ربیع الاول کو منانے کا جو ایک اختلاف چل رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے وہ دلائل دے رہے تھے، اور اس میں آپ سمجھ لیں کچھ جذبات کی رو میں وہ بہہ گئے۔ آیت انہوں نے سورہ یونس سے کوٹ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کا انہوں نے متاع جوڑ رکھا ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا، یقیناً آپ سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں اس امت کے لیے۔ اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ بدرجہ اولا منانی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ آپ ذرا الفاظ پہ ذرا غور کریں، یہ کوئی علماء والے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ قدموں سے مراد وہ لے رہے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم وہاں تک پہنچے۔ وہ چونکہ میں بریلوی مکتب پہ میں نے ایک وقت گزارا ہے، ان کا ایک خاص مزاج ہے، ایک چیز کو جب انہوں نے بہت اوپر کرنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم تر شو کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس قسم کی اینالوجیز بناتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا، تو بالکل درست ہے۔ یہ جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا، تو میں کانپ اٹھا کہ چلیں اس وقت تو ریکارڈنگ ہو گئی، اتنی سینسٹیو ریکارڈنگ آپ چلا دیتے ہیں، اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں،
اس کے بعد اس کے جو نتائج پھر بھگتنے پڑتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس سے لوگ بڑے عجیب و غریب عقائد اخذ کرتے ہیں جو اسٹیبلش ہیں غلوف کے درجے کے اندر. اور پھر وہ ساتھ نبی الاسلام کا ذکر خیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہمیں نبی الاسلام کی وجہ سے ہوا، بلکہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو تو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کا رب. ظاہر ہے یہ ایک کہانی ایک گھڑی ہوئی. کیا رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اس کے ماننے والے نہیں تھے کیا؟ یہ شیخ احمد سرہندی جسے یہ لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، المتوفا 1034 ہجری، ان کا یہ ایک جملہ ہے جو زبان زد عام ہے، جس کا نہ قرآن و سننے سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ یہ دین کی تعلیمات میں کسی اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے، بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا. یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا. اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ نبی الاسلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات المصابیح کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی نبی الاسلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں. اس کو سپورٹو وہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری نے سیدنا حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. یہ یعنی اس کو سپورٹو ایک چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے الحمدللہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت پھر آگے ٹریول ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. وہ چیپٹر آپ کھولیں بالکل اینڈ میں جا کے آتا ہے. اس چیپٹر کی دوسری حدیث ہی یہی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس سے اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ایڈریس کیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے. وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابوبکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے. ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی، اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی. ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام
کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے، ایسا نہیں تھا، اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، ضال کا ترجمہ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں بنتا، اور قرآن میں اس کی کئی ایک ایگزامپلس موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جملے بولے تھے سورہ یوسف میں کہ ہمارے والد جو ہے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہمارے گمراہ ہیں، ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کے ماننے والے تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے۔ اور آگے بھی چل کے جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں آتی ہے تو اور وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یعنی میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ کرو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں۔ اور ضلالک القدیم کے الفاظ ہیں، تو اس میں جو سعودی عرب سے قرآن شائع ہوا ہے نا وہابیوں کا، صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اس سے مراد گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوبنا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا اسی کو صحیح مانے، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی، اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر اسراف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جب ضال کا لفظ آئے گا تو وہ وَلَضَّالِّينَ والا نہیں ہوگا، محبت میں، یعنی رسول اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے۔ ڈیٹم لیول کی ہدایت ایک پیغمبر کو پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ہاں اعلیٰ درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو ضرور اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کو بلند مرتبے تک بلکہ ایپیکس تک پہنچانے کا سبب بنا ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملا ہے۔ ہاں میرے ذریعے سے ملا، بالکل درست ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے۔ یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اور حضور غصے میں آگے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو
تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ. صحیح مسلم 2010 نمبر حدیث ہے یہ. اس نے نہیں آگے سے بریلویوں کی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، غیر مستقل بذات مان رہے ہیں، آپ کا یہ معاملہ محدود مان رہے ہیں، ہم عطائی مان رہے ہیں. یہ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور ابو داؤد میں تو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن توحید اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس زیرو ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اس لیے خدا کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت ذرا غور کیا کریں کہ کیا نبی الاسلام آپ کے اس ایٹیچیوڈ سے خوش ہوں گے جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ نہیں بولا. لٹریچر میں یہ پرفیکٹ جملہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. بلکہ یہ جملے کا عیب ہوتا ہے اس چیز کو ریپیٹ کرنا. جب وہ اللہ رسول کو الگ کر چکا تھا اس کے بعد دونوں کہنا کافی تھا. لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ اس سے دروازہ کھول جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کے اندر اسے کنڈیم کیا. لیکن آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج تک میں درجنوں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ چکا ہوں، آج تک وہ میں یہاں سے ہمائی پڑھتے ہیں. وہ پتہ نہیں کوئی انہوں نے لکھ کے ان کو خطبہ پکڑا دیا ہوا ہے. ابھی اگلے دن میں جماعت اسلامی کی مسجد میں پڑھ رہا تھا وہ میں یہاں سے ہما. دیوبندیوں کے پیچھے کافی عرصہ میں نے پڑھا، بریلویوں کے پیچھے. وہ آج تک اس طرح ہی چل رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب درس نظامی میں آپ کو فقہ پڑھائی جائے اور آخری دورہ حدیث ہو، جس طرح وہ اینڈ پہ دودھ پتی کا دورہ ہوتا ہے مجلس کے، تو وہ کس کو یاد رہنی ہے، اور وہ بھی سلیکٹو سٹڈی کے طور پر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارا اس پورے کے پورے سسٹم کا. خیر وہ میں آپ کو نبی الاسلام کا جو عقیدہ اور خلفائے راشدین کا عقیدہ تو یہ کور ہوا اس میں. اب میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بتاتا ہوں. سورہ الشورى، پارہ نمبر ہے 25، سورت نمبر ہے 42. اس کے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا. میرے پاس ایک بار میرے والد صاحب کے ایک دوست، بلکہ ہمارے وہ پیر بھائی بھی سیال شریف وہ بیت تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب. وہ آئے تو ان دنوں میں نیا نیا گمراہ ہوا تھا، 2008 کی بات ہے. تو مجھے آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا نبی اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ میں نے کہا جی جو آپ کا عقیدہ ہے کہ عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ مبعوث ہوئے. بہرحال نبی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کنز الایمان شریف میں نے اتار لیا اور میں نے کہا یہ سورہ الشورى میں پڑھنے لگا ہوں. جو اس سے عقیدہ بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھ سکتا ہوں. خیر وہ جب انہوں نے سنا خاموش ہو گئے. مانا یا نہیں مانا یہ الگ بات ہے، لیکن خاموش ہو گئے. یہ وہ آیات ہیں جی، آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ. اور کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیًا. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر وحی بھیجے، یعنی ایکسیپشن دی جا رہی ہے پیغمبروں کی. او من وراء حجاب، یا پھر پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کوہ طور پر، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی شب معراج. او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ وحی کر دے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ اذن دے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کرنا ہے وہ پیغمبر کی طرف وحی کر دے وہ فرشتہ. انہ علی حکیم، بے شک وہ اونچا ہے، حکمت والا ہے، بلند و بالا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بالکل اس طریقے سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی. روحا من امرنا، اپنی طرف سے امر روح. روح جو امر بھی ہے، اچھا روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے بھی آیا ہے، روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے وحی کے لیے، اور روح نبی الاسلام کے لیے بھی ہے.
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے نہ ایمان سے۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیلات، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ کتاب واضح لکھا ہوا تھا، ایمان واضح۔ چلیں پھر بھی شکر ہے الٹ ترجمہ نہیں کر دیا، جس طرح وہ سورہ فتح کی شروع کی آیات کا کر دیا انہوں نے، اور ہمارے استاد اور مفتی صاحب کے استاد نے ان پہ گرفت کی ہے، غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہاں پہ ترجمہ انہوں نے کافی حد تک ٹھیک کیا، یعنی نبی الاسلام ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ بہرحال ڈیٹم لیول کا تو ایمان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو نبی الاسلام کو یہ یعنی اشارے تو ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں آیا کہ بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر وہ سیا گیا۔ یہ پورا جو واقعہ ہے جو نمبر آف ٹائمز ہوا ہے، معراج کے موقع پر بھی ہوا ہے، نبی اسلام کے یہ ایکسپیرینسز بعثت سے پہلے کے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو نور اور ہدایت بنا دیا ہے، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ نبی الاسلام سراپا ہدایت ہیں، لیکن وہ ہدایت کی اعلیٰ منزل پہ قرآن کے ذریعے آپ کو پہنچایا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اور ظاہر ہے یہ خود رفتہ بھی خود سے تو نہیں پایا، اللہ نے ان کی جبلت میں رکھا۔ وہ تو حدیث ہے مسند احمد میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی نے اسے صحیح کہا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت اور اس کی دعوت اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر چیٹ کر جائے گی۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی الاسلام کی پرسنالٹی ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی۔ اچھا، اب اس عقیدے کو آپ مزید سمجھیں، سورہ یونس کی وہ آیات، آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کے منکر ہیں نا، انہیں کوئی امید نہیں کہ مر کے ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ نبی الاسلام سے کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بڑا سخت قرآن ہے، یہ تو بالکل کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتا۔ جس طرح آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کریں، یہ سیم باتیں نبی الاسلام کو بھی لوگ کرتے تھے کہ یہ قرآن تو سیدھے سیدھے فتوے ہیں، تو قرآن بدلو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل، یا اسے تبدیل کر دیں، تھوڑا سا سافٹ کر دیں، کوئی طارق جمیل ٹچ ڈال دیں اس کے اندر، کوئی غامدی ٹچ تھوڑا سا ڈال دیں، لیکن قرآن تو آپ کو پتا ہے وہ تو تذکیر کی کتاب ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن تو مجھے وہی اس لیے کیا گیا کہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچے۔ یہ تو انذار کی کتاب ہے، تبشیر بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان جائے، ہاں جو بات نہیں ماننے والے اور جو مانے ہوئے ہیں ان کا بھی قبلہ درست کرنے کے لیے کتاب انذار ہے۔ تو آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے بدل دیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی خواہش نفس سے اس قرآن کو بدل دوں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے
کہ نبی تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں کہ میں اس کتاب کو بدل دوں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آتی ہے. اس کتاب کو بدلنے کا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو اللہ نے پابند کیا کہ میں نے بھی اس کتاب کے پیچھے چلنا ہے. یہ قرآن ہے جی، یہ کتابوں کا خدا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں پیغمبروں کے ذریعے، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. یہ کتابوں کا خدا ہے جی. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے، کیونکہ وہ تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. پھر ٹھیک ہی آپ سے کہتے ہیں نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تو پھر ننگی تلوار ہے. اور یہ آیت صرف سورہ یونس میں نہیں آئی، یہ 3 جگہ آئی ہے. سورہ یونس میں، سورہ الزمر کے اندر آئی ہے، سورۃ الانعام میں آئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور ایک اور آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یقین کریں میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں نا، وہ تو ڈاکٹر سراج صاحب بھی پڑھتے ہوئے خوف کھا گئے تھے یقیناً. اس کا آپ ترجمہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا پڑھ لینا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہیں پہ کوئی ڈنڈی ماری ہے تو آپ مجھے پکڑ لیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے حوالے سے ذکر کیا. اب یہ ظاہر ہے سمجھانے کے لیے، کافروں پر غصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات میں تو بہت اسٹرکٹ ہے. آیت نمبر ہے 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اے نبی علیہ السلام کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. یعنی کافروں کا پورا پریشر ہے کہ آپ قرآن کی اتباع کرنا چھوڑ دیں. نعوذ باللہ. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں. وہی جو سورہ یونس میں آیا تھا نا کہ قرآن کو بدلو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ آپ اس وحی سے ہٹ جائیں اور کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس طرح نہیں گلاں کرو نا، کوئی کمپرومائز کرو. ٹھیک ہے جی، ایک کیوں یا کچھ اپنی مانے کچھ ہماری منوائیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یقیناً آپ بھی کچھ نہ کچھ کافروں کی طرف جھک ہی جاتے، یعنی گمراہ نہیں ہو جاتے. مراد یہ کہ اگر ہم آپ کو نہ تھامتے تو آپ بھی کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ تھوڑا بہت کر لیتے. اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے پہ کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے. اے نبی اگر آپ کوئی ایسا کام کر دیتے، ظاہر ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے، لیکن یہ آپ کو سینسٹیوٹی بتا دے گا اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں. ایک تو یہ سخت آیات ہے، اور ایک اور سورۃ الحاقہ کا آخری رکوع. میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا تو میں ہل گیا تھا کہ یار دیکھیں یہ بھی تو قرآن میں آیات تھی نا، اور ان آیات کی تلاوت وہ بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی جو آیات ہے نا ان کی صرف تلاوت کی جائے گی، ان کا ترجمہ یا تفسیر یا درس و بیان کرنا حرام ہے. ہاں جی ہاں،
یعنی وہ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو نے جو قرآن نازل کیا نا، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز پڑھنی ہے کون سی نہیں. اللہ اکبر. تنزیل من رب العالمین، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43. قرآن یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی علیہ السلام ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دیتے نا خود سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے جان کاٹ دیتے اگر یہ بھی ہماری طرف کوئی بات ایسی منسوب کرتے جو ہم نے وہی نہیں کی. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ان کو ہم سے بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن اور نبی علیہ السلام دونوں نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں، جو بات مان لیں. یہ آیات ہیں. یہ آیات یہاں پہ یہ کنفلکٹ بن گیا کہ اس سے کوئی شان رسالت میں تنقیص ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جی ان آیات کے سوا ہمارے پاس کوئی آیتیں ہی نہیں ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی. جو شخص کتاب خود لکھتا ہے اپنے بارے میں یہ کچھ لکھے گا؟ میں نے وہ سلمان رشدی کے کتاب کا جب پوسٹ مارٹم کیا تھا پچھلے دنوں اسٹینک ورسز کا، اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ کوئی بھی آتھر جب بک لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کبھی لکھتا. یہ تو آیات ہیں جو آج بیان کرنے والی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، یہ رسول اللہ نے خود نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم نے اسے گستاخی کا مسئلہ بنا کے ہر بندے نے یعنی قرآن میں سے نا اپنی مطلب کی چیزیں نکالی ہوئی ہیں. کسی کو اولیاء کی گستاخی نظر آ جاتی ہے، کسی کو انبیاء کی گستاخی، کسی کو صحابہ کی گستاخی، کسی کو اہل بیت کی گستاخی نظر آ جاتی ہے. اللہ کی گستاخی نہیں جی آج تک منو کدھر نظر آئی. کدھر تسی پڑھے ہے یہ اللہ دا گستاخ ہے، گستاخ اولیاء ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، گستاخ اللہ. یہ ٹرم کدے سنی جے؟ ہاں اللہ دے سکے ہونا تے گل کرنا. ہاں اللہ نے تو سائڈ تے رکھے ہے. وہ کہتے ہیں کائنات دا نظام بابے چلا رہے نے، اہل بیت چلا رہے نے، انبیاء چلا رہے نے، نعوذ باللہ. اب یہ یعنی وہ بعض تو منہ سے بول کے کہتے ہیں، بعض بغیر بولے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. اور جواد نقوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. انہوں نے اپنے شیعہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ قادیانی تو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، ہمارے غالی شیعہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جب علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ. اور پھر انہوں نے اگلا ایک جملہ بولا، تسی سنی خوش ہو رہے ہونے، انہوں نے کہا کہ سنی غالی نے نا وہ ساڑھے شیعہ تو بھی گئے گزرے نے، کیونکہ شیعہ تو پھر بھی اللہ والا معاملہ کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں عبد القادر بھی چھپایا گیا جے، یعنی یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. شرک سے بھی اگلی بات ہے. اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرے، ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے سے بڑا کون سا بریلوی رہا ہے؟ 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش عقیدے ہیں ان کے، عوام میں بتانے کے لیے کچھ، خواص میں بتانے کے لیے کچھ، کتابوں میں لکھنے کے لیے کچھ، جوڈیشری میں ثابت کرنا پڑے تو کچھ اور. تو وہ بات مفتی اکمل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوئی تھی. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروائیں اپنا، اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو. میں وہ والا کام نہیں کروں گا بریلوی والا، گستاخ ہو گیا 295C لا دو، ایک ہی سزا سرطان سے جدا. نہیں، بٹ ٹھیک ہے، سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، جذبات میں کوئی بات کر دی ہے، ٹھیک ہے. ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کی عوام کے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ نے میلاد کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں بھی تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، وہ تو قرآن کے بارے میں تھی تعویل خاص کے اعتبار سے. اس سے جو پچھلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے پوری انسانیت، بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے کون سی کتاب ہے؟
جو واز ہے اور شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی. سب سے بڑی بیماری شرک, اور مومنین کے لیے اس میں رحمت ہے, ہدایت ہے. اور پھر ساتھ آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے اوپر ان کو چاہیے خوب خوشیاں مناؤ, یعنی جشن قرآن مناؤ. یہ نہ کہو کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اے جشن قرآن ہے اور رہ جاتے تھے. حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ جشن قرآن ہے. ہاں اس کی کرالری میں نبی علیہ السلام کو بھی آپ بالکل, آپ علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ کا احسان ہے, وہ نعمت ہے کہ جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر جتایا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نبی علیہ السلام تو رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. کرالری کے طور پہ درست ہے آپ کی بات. تو ہم میلاد کے قائل ہیں میرے بھائی. اس آیت مبارکہ سے قرآن کی جشن قرآن ثابت ہوا, اور آپ نے کرالری کے طور پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کیا, اور ہمارے نبی نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث 2750, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی پیدائش کی خوشی اور جشن قرآن کی خوشی کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ جمع کیا, سال بعد نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منڈے کا روزہ رکھ کے. رہ گیا یہ مروجہ جو معاملات ہیں, اس میں کس حد تک ہم معاملات کو درست سمجھتے ہیں, کن چیزوں کو ہم غلو پر مبنی سمجھتے ہیں, وہ میں محفل میلاد 2 ہفتے پہلے یہاں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں اسی گرین پگڑی کے اندر, وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ بھی محفل میلاد ہم نے کی تھی, اور آلموسٹ 25-30 کے قریب جو سوالات ہیں پبلک کے, وہ میں نے ایڈریس کر دیے تھے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.